نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین۔ ہماری سیریز جو چل رہی ہے میدان محشر میں میری کہانی، وہاں پہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ اکبر پل صراط رکھا جا چکا ہے اور جہنم کے شعلوں کی بھڑکتی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ آوازیں ایسی ہیں جو دل کو لرزا دیں اور ہر انسان سخت مصیبت میں ہے اس وقت۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہیں، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہیں، ایسے لگ رہا ہے سینہ توڑ کے دل باہر آ جائے گا، مگر آج یہاں بھاگ کے کہاں جا سکتے؟ پیچھے کچھ نہیں ہے، آگے ہی جانا ہے، اور اندھیرا ابھی تک بدستور ویسے ہی ہے، بس سب لوگ اپنی اپنی روشنی لیے کھڑے ہیں۔ جس نے یہ آخری مرحلہ طے کر لیا بس پھر وہ جنت میں ہی پہنچ کے رہے گا۔ میں جنت کا سوچتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن صراط کو دیکھ کے پھر دل بجھ گیا کہ اس پہ سے کیسے گزروں گی؟ یہ پھسلن والا ہے، گرنے کی جگہ ہے یہ، اگر گرے تو اور کہیں نہیں جائیں گے سوائے آگ کے۔ سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے پیچھے آپ کی امت ہے، اور امت میں سب سے آگے فقراء اور مہاجرین کی جماعت ہے۔ باقی انبیاء بھی یہاں موجود ہیں، لیکن ہر کوئی بالکل خاموش کھڑا ہے، سناٹا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ بولیں بھی کیسے؟ لوگوں کی زبانیں خوف نے بند کر دی۔ واقعی سچ فرمایا تھا میرے نبی نے کہ پل صراط پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب تک پار نہ اتر جائے۔ انبیاء کی صرف اتنی آوازیں آ رہی ہیں، ربی سلم ربی سلم ربی سلم، اے رب سلامتی، اے رب سلامتی، اے رب سلامتی۔ جس کو اللہ ہی بچا لے وہی آج بچ سکتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہی گزرنا۔ اب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمع ہو چکی ہے، میں بھی جا کے خاموشی سے کھڑی ہو گئی ہوں وہاں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پل پہ سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے پل کو پار کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپائے نور تھے، ان کا نور تو دور دور پھیلا ہوا، اتنا ان کو نور ملا تھا، دائیں طرف بھی آگے بھی، تو ان کا تو پتہ بھی نہیں چلا اور پل پار بھی پہنچ گئے۔ اور یہاں سے کوئی گروپ کی صورت میں نہیں گزرے گا، ہر ایک کو اکیلے اکیلے کراس کرنا ہوگا، کوئی دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب مہاجرین کی جماعت آگے بڑھی ہے، اب وہ ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، جو بڑی تیزی سے گزر گئے، ہوا کی رفتار سے گزر گئے۔ فقراء بھی اسی طرح گزر گئے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں ربی سلم کی دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ اب عام لوگوں نے گزرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی تیز تیز دوڑتا ہوا گزر گیا۔ ہر ایک کی جتنی روشنی ہے اس کے مطابق اس کی رفتار ہے، اس کے مطابق سپیڈ ہے۔ میرے پاس تو بہت زیادہ روشنی نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ اب وہ لوگ جا رہے ہیں جن کے پاس کم روشنی ہے، سبھی سخت پریشان ہیں۔ دنیا میں ابو میسرہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پہ جانتے تھے تو کہا کرتے تھے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، رونے لگتے۔ ان سے کہا جاتا تھا ابو میسرہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے تھے مجھے یہ تو پتا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا نجات ہوگی یا نہیں۔ واقعی یہاں پہ کسی کو نہیں پتا اس کی نجات ہوگی یا نہیں۔
اور میں تو دنیا میں ہائٹ سے بہت ڈرتی تھی. کہاں ایسا پل اتنا باریک ہے اور نیچے پانی کا سمندر نہیں ہے, آگ ہے. ایک آدمی آگے بڑھا ہے, اس کا جو حال ہوا ہے اس کا حال دیکھ کے تو سب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. وہ جب پل کراس کرنے لگا, آدھے راستے پہ پہنچ کے اس کا نور بجھ گیا, اور بجھتے ہی اس کا پیر پھسل گیا اور وہ جہنم میں جا پڑا. اس کی چیخوں نے تو سب کے دل دہلا دیے. مجھے جہنم کے فرشتے کی آواز آ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں اس انجام سے خبردار کیا تھا؟ الم یأتکم نذیر. وہ ہر ایک سے یہی سوال کر رہا ہے. جب سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اس وقت سے وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ بدبختو, کسی نے نہیں تمہیں بتایا تھا؟ کیوں تم یہاں پہنچ گئے؟ تمہیں نہیں پتا تھا اس دن کے بارے میں؟ کیا تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا تمہیں اس دن کی ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہاں بتایا تو کیا تھا, مگر ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. دنیا میں کہاں کوئی سنا کرتا تھا. دنیا میں تو ذہن پہ اتنا کچھ اور چھایا رہتا تھا کہ اس دن کا تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. پھل سے رات کی کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, سب اگنور کر دیتے تھے, سنتے تھے بلا دیتے تھے. اتنی لاپرواہی کے ساتھ جیتے تھے, کہتے اچھا دیکھا جائے گا, جب ہوگا کچھ کر لیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. مگر یہاں پہ تو جو نیچے گر رہا ہے, ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شفاعت نہیں کی. حساب کتاب پہ ابھی شفاعت نہیں ہوئی. میزان پہ لوگ کھڑے تھے, وہاں پہ شفاعت نہیں ہوئی. اعمال نامے جب بانٹے گئے وہاں پہ شفاعت نہیں ہوئی. ہر ایک کو اپنا اپنا حساب بھگتنا پڑا ہے. مگر دنیا میں کیسے خود کو تسلیاں دے کے بیٹھے رہتے تھے. قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کہاں ٹائم. نوجوان میوزک میں اور مستی میں اور ان چیزوں میں لگے رہتے تھے, اور جو ذرا ادھیڑ عمر ہو جاتے تھے ان کے مسئلے ہی کبھی ختم نہیں ہوتے تھے. اسی میں زندگی ختم ہو گئی. زندگی تو کسی کا انتظار نہیں کرتی. جب سے لوگوں نے اس آدمی کا حال دیکھا ہے نا, اس کو جہنم میں گرتے دیکھا ہے, اس وقت سے نیک لوگ دعائیں کرنے لگ گئے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دیں, ہماری بخشش کر دینا, بے شک تو ہر چیز پر قادر. یہ اللہ ہی ہے جو آج بچائے گا تو کوئی بچ سکتا. مجھے یاد آ گیا سورہ تحریم جب میں نے دنیا میں یاد کی تھی, اس میں یہ دعا تھی کہ لوگ یہ دعا کریں گے. واقعی اللہ کی باتیں کتنی سچی تھی. آج ویسا ہی ہو رہا ہے جیسے ہمیں قرآن میں بتایا گیا تھا, لیکن قرآن کو کتنے لوگ جانتے تھے. ایک طرف لوگ یہاں یہ دعائیں کر رہے ہیں, دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. وہ باہر کھڑے ہیں. اب ایک اور شخص گزرنے لگا, وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ پل پہ پیر رکھنے سے بھی ڈر رہا ہے. وہ کھڑا ہو کے بھی نہیں چل رہا, بیٹھ گیا اور خود کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. اتنے میں رحم آگے بڑھا, رحم جو ایک کنڈے کی صورت میں پل پہ کھڑا ہوا تھا. یہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحمی. اس نے اس کو پکڑ لیا اور رحم کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کاٹا تھا, آج میں اس کا بدلہ لوں گا. آدمی چیخ رہا ہے اور اس کنڈے نے اس کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیا. اف, یہ دنیا میں جو رشتہ داریاں ہیں یہ کتنا بڑا مرحلہ تھا, کتنا بڑا مسئلہ تھا. اس کو کاٹنا کتنا بڑا جرم تھا, یہ مجھے پہلے نہیں تھا پتا.
یہ نہیں پتا تھا کہ پل صراط پہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ہمیں کہاں کوئی بتاتا تھا. ہمارے جاننے والے بہت سارے لوگ، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا تھا، بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے، ماں بیٹی آپس کے اندر اٹھے ہوئے تھے، چچا بھتیجے آپس میں ناراض تھے، خالہ بھانجی کی بات چیت بند تھی، سکی بہنیں آپس میں کٹو کی ہوئی تھی. جتنا زیادہ رشتہ قریبی تھا اتنے ہی اس کے حقوق زیادہ تھے. سب سے زیادہ والدین کے حقوق تھے، پھر بہن بھائیوں کے تھے، پھر ماموں خالہ چچا پھوپھی، ان کے حقوق تھے. لیکن دنیا میں تو ہم یہی سوچتے تھے جس سے میرا جی چاہے گا بولوں گی، جس سے نہیں جی چاہے گا نہیں بولوں گی. جو مجھے نہیں لفٹ کراتا میں کیوں اس سے بات کروں، جو مجھے برا جواب دیتا ہے میں کیوں اس سے بولوں. دنیا میں سوچتے تھے میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں معافی مانگوں، وہ مجھے منائے نا، وہ صلح کر لینا، میں کیوں کروں، توڑا تو اس نے ہے. اللہ اکبر. اپنی انا کو چھوٹا نہیں کر سکے دنیا میں، چاہے رشتے انہوں نے کاٹ دیے مگر اپنی انا کو نہیں جھکنے دیا. اور آج دیکھو کیسے یہ جرم جہنم تک لے گیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا تھا تو اس نے شکایت کی تھی کہ یا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، یعنی میں اس کو اپنے سے دور کر دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم باہر والوں سے اچھا معاملہ کر لیتے تھے مگر رشتے ہم سے نبھائے نہیں جاتے تھے. یہ شخص دنیا میں اگر رشتوں کو نہ توڑتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا. جس کے کہنے پہ بھی اس نے رشتوں کو کاٹا آج وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. کیا دنیا میں رشتہ داروں کی طرف سے بے عزتی سہنا آسان تھا، یا یہاں پل صراط سے گر کے جہنم میں جانا آسان ہے؟ چوائس تو انسان کی اپنی ہی ہوتی ہے. پل صراط تک قطع رحمی پہنچ گئی ہے، آخر تک قطع رحمی نے پکڑ لیا. میں نے ٹھنڈی آبھری آئے دنیا میں کئی کاموں کو ہم کتنا آسان سمجھتے تھے، کتنا ایزی لیتے تھے، اور یہاں پہ کس قدر سیریس ہیں یہ نہیں جانتے تھے. اب ایک اور عورت آئی ہے، وہ بے حد خوفزدہ ہے، اس نے پل پہ قدم رکھا لیکن اتنی تیزی سے گزر گئی ہے ایسے لگ رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہے. مجھے آج ہی بڑی خوش قسمت لگ رہی ہے. پھر ہمارے ایریا کا کونسلر آیا، اب اس کی باری ہے. وہ پل پہ چڑھا ہے، بڑی احتیاط سے آگے جما کے قدم رکھ رہا ہے. ابھی وہ کچھ ہی فاصلے پر گیا تھا کہ امانت کے حق نے اس کو پکڑ لیے اور جہنم میں گرا دیا. اس کی آوازیں دل دہلا دینے والی ہیں. یہاں تو امانت بھی کھڑی ہے، جنہوں نے امانتیں ادا نہیں کی تھیں، لوگوں کی ذمہ داریاں بھی امانت تھیں، لوگوں کے حقوق بھی امانت تھے. یہ سفارشوں پہ کام کیا کرتا تھا. دنیا میں دیانت داری بھی امانت تھی، لوگوں کے راز بھی امانت تھے. ہم تو صرف یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے تو وہی امانت ہوتی. اب یہاں پتا چلتا ہے کہ نہیں، حکومت کے عہدے بھی امانت تھے، ناپ تول بھی امانت تھا، وضو بھی امانت تھا، مجلسوں میں جو ہونے والی باتیں وہ بھی امانت تھی، اور یہ ہمارے اعضاء بھی امانت تھے جو اللہ نے دیے تھے. ان سے بھی صحیح کام لینا یہ امانت داری تھا. لیکن ہم نے امانت کو کتنا ہلکا سمجھا تھا. دنیا کتنی کرپشن تھی ہمارے ملک میں، کتنی بددیانتی تھی، کتنی جعلی ڈگریاں تھیں،
کتنا حرام مال لوگ کماتے تھے، بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر لیا کرتے تھے اور کسی کو احساس تک نہیں تھا. یہ امانت یہاں بھی پہنچ گئی. او دنیا تو بہت دور پیچھے رہ گئی، اس میں کی ہوئی کمائیاں بھی بہت دور پیچھے رہ گئی. لاکھوں کروڑوں سال شاید گزر چکے ہیں، لیکن آج یہ امانت یہاں پہنچ گئی ہے. چاہے قومی امانتیں یا عوام کی چیزیں یا جاب میں دفتر کی چیزیں، لوگ اس کو کتنا ذاتی ملکیت کی طرح سمجھتے تھے. مجھے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے کہ جب بحرین سے مال غنیمت میں مشک و عنبر آیا تھا اور اس کو تولنا تھا تاکہ تقسیم کر سکیں، تو کسی آدمی کی تلاش کر رہے تھے. امیر المومنین کی بیوی نے عرض کیا کہ میں یہ کام کر دیتی ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے مشک تمہاری انگلیوں سے لگ جائے گا جس کو تم اپنے بدن پہ مل لو گی، اور قیامت کے دن اس کا جواب دہ میں ہوں گا. اللہ اکبر. وہ کتنی احتیاط کرتے تھے، لیکن جس زمانے میں میں پیدا ہوئی تھی اس زمانے میں تو کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ حلال کیا اور حرام کیا. کرپشن کی اتنی انتہا تھی، لوگ دولت کی آگ اپنے لیے اکٹھی کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے. وہ نہیں جانتے تھے یہ مال نہیں ہے، یہ آگ ہے. اس دوڑ میں کسی کو فکر نہیں ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم دنیا میں نہیں پکڑے گئے تو حشر میں اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا. بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل صراط سے یہ خیانت، یہ لوٹ مار، یہ بددیانتی کیسے گزرنے دے گی؟ یہ تو آنکڑے ہیں یہاں پہ، یہ تو ہکس ہیں، یہ پکڑ لیں گے. کسی کو کہاں یہ اندازہ تھا کہ جب یہ آنکڑوں کی صورت میں ہمیں الجھا کے جہنم میں ڈالیں گے تو وہاں کون ہمیں بچائے گا. آج پتہ چل رہا ہے جو دنیا میں جتنا زیادہ رب کا اطاعت گزار ہوا کرتا تھا، جتنا زیادہ رب کا وفادار تھا، اتنی ہی آسانی سے آج پل صراط سے گزر رہا ہے. جو زندگی کے پل صراط پہ پار ہو گیا تھا وہ آخرت کے پل صراط پہ بھی کامیاب ہو رہا ہے. اور دنیا کے پل صراط کیا تھا؟ دین پہ چلنا، وہ بھی تو ایک پل صراط ہوتا تھا. جو وہاں اس پل صراط سے گزرا اس کے لیے آسانیاں. ایک شخص آیا، اس کے قربانی کے جانور کو لایا گیا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں. لیکن باقی لوگوں نے بھی تو قربانیاں کی ہوں گی، ان کے جانور کہاں ہیں؟ اس کو کیوں جانور مل رہا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے ان کی قربانیاں قبول ہی نہ ہوئی ہوں، اس لیے کہ کہیں کسی نے قربانی صحیح سے ادا ہی نہ کی ہو، جس جانور کی کرنی تھی ویسے نہ کی ہو، کسی کی نیت دکھاوا ہو گئی ہو اس لیے اس کی قربانی نہ قبول ہوئی ہو. یا ہو سکتا ہے کسی نے حرام مال سے قربانی دی ہو، کبھی یہاں اس کو اس کی قربانی کا جانور نہیں مل رہا. ہمارے ہاں تو قربانیاں اس لیے دی جاتی تھی تاکہ بڑے بڑے کانٹیکٹس قرآن بھجوائیں جائیں، کل کو وہ ہمارے کام آئیں گے. اس لیے قربانی دی جاتی تھی کہ لوگ کہیں دیکھو اس نے اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے، اور لوگ کہا کرتے تھے فخر سے ہم نے اتنے بکرے قربان کیے ہیں. اور بعض قربانی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے غریبوں کو پیسے دے دو، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کو یہ کہاں پتا تھا کہ یہ جانور یہاں سواریاں بنیں گے. یہ پتا ہوتا تو دنیا میں شوق سے سوار کے خوشی سے محبت سے اس نیت سے قربانی کرتے. اب اس آدمی کا بڑا سا بیل آ گیا، وہ اس پہ بیٹھا ہے،
اور دوڑاتا ہوا لے گیا۔ یہاں پہ عجیب ہی سما ہے۔ بعض لوگ پل پہ چند قدم ہی چلتے ہیں اور جہنم میں گر جاتے ہیں۔ بعض تھوڑا فاصلہ طے کرتے ہیں، درمیان میں پہنچتے ہیں اور پھر کسی حکم میں پھنس جاتے ہیں اور جہنم میں گر جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حسرت تو مجھے ان پہ ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو پل کے آخر تک پہنچ گئے، پل بالکل ختم ہونے والا تھا اور وہ وہاں ایسے پھسلے کہ جہنم میں جا گرے۔ یہاں کوئی کتنا بڑا اسٹنٹ مین ہو یا ہیرو ہو، کوئی سپر مین ہو، اس کے ٹیلنٹ سے کوئی پار نہیں ہو رہا۔ سراسر رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے لوگ پل پار کر پا رہے ہیں۔ یہاں دنیا کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، وہ لوگ جن کی گاڑیاں، جن کے گھر، بڑی بڑی جائیدادیں، بینک بیلنس دیکھ کے ہم مرعوب ہویا کرتے تھے، جن کو دیکھ کے لوگ واہ واہ کیا کرتے تھے، آج دیکھو کیسے کانپ رہے ہیں۔ آج دیکھو کیسے سہمے کھڑے ہیں، جن کے گھر، بڑی بڑی جائیدادیں، بینک بیلنس دیکھ کے ہم مرعوب ہویا کرتے تھے، جن کو دیکھ کے لوگ واہ واہ کیا کرتے تھے، آج دیکھو کیسے کانپ رہے ہیں۔ آج دیکھو کیسے سہمے کھڑے ہیں۔ حضرت علی سچ فرماتے تھے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو تب جاگیں گے۔ واقعی ہم تو آج جاگیں، دنیا میں تو ہم سوئے ہی رہے۔ منزل سامنے ہے، جنت سامنے ہے، اس کے باوجود کتنی دور لگ رہی ہے۔ آج ایک کا فیصلہ ہو رہا ہے اور باقی سب کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آج کوئی فائر فائٹر یہاں پہ نہیں ہے جو ان کو اس فائر سے بچا لے۔ آج یہاں پہ کوئی ایمبولینس نہیں ہے جو جلتے ہوئے لوگوں کو میڈیکل ایڈ دیتے۔ یہاں پہ کوئی 911 نہیں ہے جو اس ایمرجنسی سے لوگوں کو نکال لے۔ لوگوں کی چیخیں جہنم سے بلند ہو رہی ہیں لیکن کوئی ان کو نکالنے والا نہیں ہے۔ جہنم ایسی ہے جیسے کوئی آگ کا کنواں ہو۔ میں سوچ رہی ہوں ہم دنیا میں کتنے آرام سے چلتے پھرتے، ہنستے کھیلتے رہتے تھے، کیسے ہم فن کر سکتے تھے۔ ہمیں کیا یہ ہوش نہیں تھا کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہوگا؟ ہم کیسے خود کو سیف سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تک یہاں سے کوئی پار نہیں ہو جاتا وہ کیسے محفوظ ہے؟ ہم کیسے بھول سکتے تھے اس وقت کو جس کا ہمارا رب ہمیں بتا چکا تھا۔ راتوں کو ہم کیسے پوری پوری رات سو جایا کرتے تھے جبکہ جہنم پر سے گزرنے کا ہمیں علم تھا۔ یہاں پہ کتنے ہی نازک چہرے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں بہت نازک ہوتے تھے، بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ آج ان کے چہروں پہ دولت کا ذرہ برابر بھی نشان نظر نہیں آ رہا، ذرہ برابر بھی اثر نظر نہیں آ رہا۔ یہ حشر کے دن کی ہزاروں سال کی کہانی بتا رہے ہیں۔ خواری کی داستان ان کے چہروں پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سب کے چہرے کیسے اترے ہیں اور آنکھوں میں کتنا شدید خوف اور وحشت ہے۔ ہائے میرا جی چاہ رہا ہے کسی طرح وقت کا پہیہ واپس کر دوں، دنیا میں لوٹ جاؤں اور چیخ چیخ کے سب سے کہوں کہ خدا کے لیے اس دن کی تیاری کر لو،
کاش میں دنیا میں واپس جاؤں تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روؤں، اس وقت تک اللہ سے پناہ مانگتی رہوں جب تک اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج ہوا کی تیزی سے گزر گئے۔ کاش میں ایک دفعہ دنیا میں چلی جاؤں تو اتنی محنت کروں کہ میں بھی اسی طرح تیزی سے باہر چلی جاؤں اور اس سخت کرب سے نجات پالوں جس میں میں اس وقت مبتلا ہوں۔ میں دنیا کے مال اور چیزوں کے لیے دوستوں سے ریس لگایا کرتی تھی، اب میں ایک دفعہ دنیا میں چلی جاؤں نا تو نیکیوں میں ریس لگاؤں گی۔ مجھے اگر اس کا اندازہ ہوتا تو کبھی دنیا کی چیزوں کو کامیابی سمجھ پہ ان کے خوش نہ ہوتی، کبھی دنیا کی مصیبتوں کو سب سے بڑا غم سمجھ کے ان پہ نہ روتی۔ ہائے دنیا کے ملنے پہ ہنسنے والوں اور اس کی محرومی پہ رونے والوں، ہنسنا ہے تو جنت کی امید پہ ہنسو اور رونا ہے تو جہنم کے اندیشے میں رو۔ مرنا تھا تو اس دن کے لیے مرتے اور جینا تھا تو اس دن کے لیے جیتے۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ اس دفعہ یہ خوشی کے آنسو نہیں ہیں بلکہ اس احساس کے آنسو ہیں کہ جتنی محنت کو میں دنیا میں بہت زیادہ سمجھتی تھی وہ بھی آج کے دن کے لیے تھوڑی تھی۔ میں نے جن نیکیوں کو کافی سمجھا تھا وہ آج کے دن کے لیے بہت کم تھی۔ آج کسی طرح گزرا وقت واپس پلٹ آئے تو میں اور کوشش کر سکتی ہوں، میں اور کر لوں گی کوشش، بس کسی طرح واپس چلی جاؤں۔ جیسے جیسے میں سوچ رہی ہوں میرا دل تڑپ رہا ہے۔ میں نے بڑی بے بسی سے پل سے رات کی طرف دیکھا، پھر مجھے میرے رب کی رحمت یاد آ گئی۔ میری آخری پناہ گاہ تو اس کا دامن رحمت ہی ہے جہاں سے کبھی میں نامراد نہیں لوٹی۔ اس حقیر بندی کی ساری امید کل بھی اور آج بھی رب رحیم ہے۔ یہ سوچ کے دل کو ذرا سا قرار مل گیا، رب تو ہے نا۔ بڑا مشکل وقت ہے۔ اب میں نے دیکھا میرے ابو آگے بڑھے ہیں، بہت احتیاط سے انہوں نے پہلا قدم رکھا۔ سب لوگ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، کسی میں آواز نکالنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ میرے ابو آہستہ آہستہ قدم آگے رکھ رہے ہیں، ایک دم ایک آنکڑے میں الجھ گئے، مگر شکر ہے بچ گئے، نیچے نہیں گرے۔ البتہ خون بہت بہنے لگا، مگر ایسے لگ رہا ہے خون کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے توجہ بھی نہیں کی، بس ایک ہی طرف دیکھے جا رہے ہیں۔ پل کے آخر پہ ان کو شاید ایک ہی دھن سوار ہے، کس طرح پل پار کر لوں۔ وہ آگے بڑھے ہیں، ایک اور ہو گیا جس نے ان کو گرا دیے۔ اس دفعہ ان کی ایک ٹانگ لٹک رہی ہے پل سے، آگ ان کے اطراف کو چھو رہی ہے، مگر وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ شدید خوف ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ ذرا آگے گئے ہیں تو پھر گر گئے۔ یا اللہ یہ کہیں جہنم میں نہ گر جائیں۔
अब वो शदीद जख्मी हो गए मगर चलते जा रहे। उनके अंधेरे में जो मस्जिद की तरफ कदम जाते थे वो कदम आज इनको रोशनी दे रहे। जब तक ये पुल सिरात से पार ना हो जाए इस वक्त तक बचत नहीं है। वो आखिर तक पहुंच गए लेकिन अभी भी खतरा गिरना पड़े। उनको फिर एक ठोकर लगी है मगर इस दफा संभल गए। पुल थोड़ा सा ही बाकी रह गया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र है कि उन्होंने पुल पार कर लिया। मुझे पुल की दूसरी तरफ खड़े हुए लोग इतने खुशकिस्मत लग रहे हैं जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लोग यही थे। अब्बा जान वहां पहुंच के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझ पे ये एहसान फरमाया जो किसी दूसरे पर नहीं फरमाया, जिसने मुझे आग से निजात दे दी हालांकि मैं उसे देख चुका था क्योंकि अभी गिरने ही तो वाले थे। हाँ वाकई शुक्र है कि पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर चोटें लगी भी तो, अगर खून बहा भी तो। जो वहां पहुंच गया पार उसके लिए चोटें भी मरहम है। अब मेरी बारी है पुल सिरात पार करने की। मैंने एक दफा कांपती नजरों से दोबारा अपने नूर की तरफ देखा। मेरा नूर तो है ना मेरे साथ। बोझल कदमों से मैं पुल के सामने आई। पुल दूर तक मुझे दिखाई देने लगा। इसके आंकड़े ऐसे मुझे लग रहे थे जैसे कोई सांप हो जो अभी निगल के जहन्नुम में गिरा देगा। उफ, लोग दुनिया में कैसे कह सकते थे कि कोई बात नहीं, जहन्नुम में कुछ दिन चले भी गए तो आखिर तो जन्नत में चले जाएंगे। इस पर से तो गुजरना भी अजाब है, तो जो इसके अंदर हो उसके अजाब का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। इसके स्याह शोले ऊपर को लपक रहे जैसे अभी पकड़ लेंगे जो इससे गुजरेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसको पार करूं। अगर मैं दुनिया में होती ना, भाग के वापस चली जाती अपने घर। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरी टांगे तो पहले ही कांप रही हैं, मैं कैसे गुजरूंगी इस पे से। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाए। मैं थोड़ा चल सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे चल लूंगी अल्लाह की मदद से। मेरा दिल चाह रहा है ये मरहला जल्दी से गुजर जाए, पलक झपकने पे गुजर जाए। एक एक कदम ऐसे लग रहा है एक सदी गुजर रही है। एक एक कदम कितना भारी लग रहा है। उस दुनिया में तो ऐसी अज़ियत कभी नहीं सही थी। मैंने बीमारी के दिन भी देखे थे, लेकिन दुनिया की तो कोई मुसीबत इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वाकई पलक झपकने में पार हो सकती थी, मगर उसके लिए और ज्यादा नेकियां मुझे लानी चाहिए थी। मेरे पास कहाँ इतनी नेकियां हैं। मैं तो मिली जुली जिंदगी गुजारती रही। मैंने अब जरा तेज कदम उठाने शुरू किए कि मेरा पैर एक आंकड़े में अटक गया और मैं स्लिप हो गई। शुक्र है पुल से नीचे गिरने से बच गई, मगर आग मुझे महसूस हो रही है। किसी ने जैसे मुझे सहारा देके खड़ा कर दिया। लगता है किसी फरिश्ते ने खड़ा कर दिया अल्लाह के हुक्म से। मैं संभल गई हूँ। मुझे बस खुद को इन हुक से संभाल के गुजरना। जैसे जैसे मैं पुल पे आगे बढ़ रही हूँ आग की तपिश मुझे और ज्यादा महसूस होने लगी। मैंने जरा तेज कदम उठाने शुरू किए। ये पुल कितना
स्लिपरी है, कितनी फिसलन है इस पे। एकदम मेरा कदम फिसला। अब की बार तो लगता है कि मैं गिर गई, मेरे हाथ छिल गए सहारा लेते हुए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरा कलेजा मेरे हलक में आ गया और मेरा दिल सीने में नहीं है धड़क रहा, मेरे मुंह में धड़क रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे इतना रोना आ रहा है, मगर खौफ के मारे मेरे आंसू भी बंद हो गए। बदबू, गलाजत, दर्दनाक चीखें और आग ही आग है जिसके ऊपर से मैं गुजर रही। और इंतहाई खौफनाक शक्लों वाले फरिश्ते गुर्ज लिए खड़े नजर आ रहे हैं। मैंने एक नजर नीचे डाली तो वहां का हैबतनाक मंजर देख के मैं कांप उठी। ऐसे लग रहा जैसे कोई आग का कुआं है, इसमें तो कोई पत्थर भी फेंके 70 साल तक गिरता रहेगा, तब जाके शायद उसकी तह में पहुंचेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बला है, बहुत बड़ी बला, शदीद स्याह है। जो लोग दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो बड़ी नेमतों में पला करते थे, वो आज जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। जो दुनिया में इतने नाजुक जिस्म रखते थे, दुनिया की आसाइशों में रहते थे, वो आज इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो जिसके डर से अंबिया भी कांप रहे हैं आज, जिसको देख के वो भी रब्बी सल्लिम कह रहे, उसको बाकी लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते। अगर मुझे दुनिया में अंदाजा होता ना कि ये क्या चीज है, तो मैं सारी दुनिया छोड़ के दीवाना वार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार कहती रहती। आज आसमान की भी ताकत होती तो रो पड़ता लोगों का हाल देख के, और जमीन मौजूद होती तो मातम करती ऐसे लोगों के हालात पे। मेरा जिस्म कांप रहा था। अब नीचे देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा नीचे नजर करूं। मैंने और मजबूती से अपने कदम रखने शुरू कर दिए। अब फासला आगे थोड़ा ही रह गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। अब पुल से उतर रही हूँ। यहाँ वो सब लोग खड़े हैं जो पार आ चुके हैं। जब से हशर का मैदान, हशर का ये वक्त शुरू हुआ है, उस वक्त से अब तक पहली दफा ऐसा लग रहा है मेरे दिल को करार आ गया, सुकून आ गया। मैं इतना रो रही हूँ। अब ये रोना इस बात पे है कि शुक्र है मैं पार आ गई, शुक्र है अल्लाह ने मुझे इससे बचा लिया। मेरे भी जुबान में वही अल्फाज बेख्तियार आ गए जो मैंने अपने वालिद की जुबान से सुने थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझ पे एहसान किया जो किसी दूसरे पे नहीं किया। तूने मुझे आग से निजात दे दी, हालांकि मैं उसमें गिरने ही वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब समझ आ रही है क्यों हमें यहाँ से गुजारा गया। वाकई आज जो बच के इस पुल से राहत से गुजर गया और जन्नत में चला गया, वो अब बड़ी अच्छी तरह जान लेगा कि उसके रब ने उसको कितनी बड़ी आफत से निजात दे के जन्नत में दाखिल किया। अगर एक पल के लिए भी वो जहन्नुम में गिर जाता तो उसके साथ क्या होता। आज जो शुक्रगुजारी उसको ये पुल पार करके महसूस होगी, वो कभी सीधे जन्नत में चले जाने से
محسوस نہیں ہو سکتی تھی؟ کیسے ورنہ پتا چلتا کہ رب نے کس عذاب سے نجات دی ہے اس کو، کتنا بڑا احسان کیا اس پہ۔ اب میری کچھ جان میں جان آنے لگی۔ ہم سب لوگ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ٹھہرے رہیں گے جب تک سارے امتی پل پار کر کے ادھر نہ پہنچ جائیں یا ان میں سے کئی نیچے نہ گر جائیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ گزر کے آتے جا رہے ہیں، کچھ نیچے گرتے جا رہے ہیں، اور ہم انتظار میں ابھی کھڑے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔